بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا اصول شاشی کا سبق جاری و ساری تھا اور ہم متعلقات النصوص پڑھ رہے تھے۔ تو گزشتہ جو ہمارا درس ہوا تھا وہ مقتدا کے بارے میں ہوا تھا کہ جو مقتدا ہوتا ہے وہ کسی کلام کے اندر جو نص ہوتی ہے، نص کی معنی اس مقتدا کے بغیر درست نہیں ہوتی۔ جب کسی نص کے اندر ہم مقتدا مانیں گے تو وہ معنی درست ہوگی۔ مقتدا یعنی کوئی ایسی معنی جس کا وہ نص تقاضا کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ذریعے جو نص ہوتا ہے وہ نص کا کلام درست ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے گزشتہ درس کے اندر دو مثالیں پڑھی تھیں کہ ایک بندے نے کہا کہ اپنے غلام کو 1000 درہم کے بدلے میں آزاد کرو، اپنے غلام کو میری طرف سے 1000 درہم کے بدلے میں آزاد کرو۔ تو یہ جو کلام تھا یہ بے کا تقاضا کر رہا تھا کہ تم اپنے غلام کو مجھے بیچ دو، پھر میں تمہیں وکیل کرتا ہوں، پھر تمہیں اسے آزاد کر دو، ٹھیک ہے۔ تو ہم تقاضے کے طور پر، اقتدا کے طور پر ہم اس کو بے پر معمول کر رہے تھے۔ تو اسی طرح دوسری مثال جو کہ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کا فرمان تھا کہ کسی بندے نے اگر کسی کو کہا کہ تم اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کرو بغیر کسی شے کے، یعنی بغیر کسی عوض کے تم اپنا غلام میری طرف سے آزاد کرو، تو یہ جو کلام ہے یہ کلام محمول ہوگا ہبے پر کہ تم اپنا غلام مجھے ہبا کر دو اور پھر تم اسے آزاد کر دو، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس نے کہا کہ میں نے آزاد کر دیا تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا اور یہ جو حکم ہوگا وہ عامر کی طرف سے ہوگا اور یہ ہبے کا تقاضا کرے گا، یعنی وہ غلام عامر کے جو ہے وہ ہبا مانا جائے گا کہ اس نے اس کو ہبا کیا، پھر عامر نے اس کو وکیل بنایا کہ تم اسے آزاد کر دو، ٹھیک ہے۔ تو اب جو بے تھی اس کے اندر قبول جو ہے وہ رکن ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا جو رکن ہوتا ہے وہ اس کی ذات کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اگر وہ چیز اس چیز کے اندر وہ رکن نہ ہو تو پھر وہ چیز بھی نہیں پائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو بے ہے، بے کے جو رکن ہیں وہ دو ہیں، ایک ایجاب ایک قبول۔ تو اگر کوئی بندہ قبول نہیں کرتا تو وہ بے نہیں پائی جاتی۔ اگر کسی بندے نے کہا کہ یہ میں چیز بیچ رہا ہوں اور اگلا وہ قبول ہی نہ کرے تو وہ بے منعقد نہیں ہوگی۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو پایا جا رہا ہے تو یہاں پر قبول یہ رکن کے مرتبے میں ہے، یعنی قبول ہوگا تو یہ بے ہوگی۔ تو گویا کہ جو پہلی مثال تھی جس کے اندر 1000 درہم تھے تو اس کے اندر گویا کہ قبول کے وہ قائم مقام تھا جس وجہ سے وہ بے بن رہی تھی، اور جو دوسری چیز ہے تو یہ ہبا ہے، اور ہبا کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ قبضہ ہوتا ہے۔ قبضہ ہبے کے لیے یہ رکن کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ یہ جو ہے وہ شرط کی وہ رکھتا ہے، شرط کی منزلت رکھتا ہے، شرط کی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر قبضہ ہوگا تو ہبا ہوگا، یہ شرط ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو پڑھتے ہیں، مزید انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے گا جب اس کی وضاحت کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ فَيَكُونُ هَذَا مُقْتَدِيًّا لِلْحِبَةِ وَالتَّوْقِيمِ۔ تو یہ جو قول ہے تو یہ ہبا کا تقاضا کرنے والا ہوگا اور اسی طرح توکیل کا یعنی وکالت کا بھی تقاضا کرنے والا ہوگا۔ وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْقَبْضِ، اور جو قبضہ ہے اس کی طرف اس کے اندر محتاجی نہیں ہوگی۔ کس کے اندر؟ ہبا کے اندر جو قبضہ ہے وہ شرط ہے لیکن اس کی طرف محتاجی نہیں ہوگی، اس کے بغیر بھی ہبا ثابت ہو جائے گا۔ لِأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ الرُّكْنِ فِي بَابِ الْبَيْعِ، کیونکہ جو قبض ہے یعنی قبضہ کرنا یہ بے کے باب میں قبول کی منزلت میں ہے، ٹھیک ہے۔ جو قبضہ ہے وہ بے کے باب میں یہ بمنزلت قبول کے ہیں۔ وَلَكِنَّا نَقُولُ الْقُبُولُ رُكْنٌ فِي بَابِ الْبَيْعِ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو قبول ہے وہ بے کے باب میں یہ رکن ہے۔ فَإِذَا أَثْبَتْنَا الْبَيْعَ اقْتَدَاءً أَثْبَتْنَا الْقُبُولَ ضَرُورَةً بِخِلَافِ الْقَبْضِ۔ تو جب ہم نے بے کو ثابت کیا، اس قول سے جب ہم نے بے کو ثابت کیا جو پہلے والا قول تھا 1000 درہم والا، تو ہم نے جب اس سے بے کو ثابت کیا تو اب اقتدا کے طور پر ہم
قبول کو بھی ثابت کریں گے ضرورت کی وجہ سے. اثبتنا القبول، تو ہم قبول کو بھی، ہم نے قبول کو بھی ثابت کیا ضرورت کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے. بخلاف القبض فی باب الہبۃ، برخلاف قبضے کے باب ہبہ میں، یعنی ہبہ کے باب میں قبض جو ہے وہ ہم قبض کو ثابت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اقتدا کے طور پر ہبہ تو ثابت ہوگا، لیکن وہی اقتدا کے طور پر، ضرورت کے طور پر ہم وہاں پر قبضہ ثابت نہیں کریں گے اس نے قبضہ کیا ہے، کیونکہ وہ جو غلام ہوگا وہ اس شخص کے ہی قبضے میں ہوگا جس کا وہ غلام تھا پہلے، پھر وہی آزاد کرے گا. ٹھیک ہے، تو لیس برکن فی الہبۃ، جو قبض ہے وہ ہبہ کے اندر رکن نہیں ہے. جو قبض ہے یعنی قبضہ کرنا ہے وہ ہبہ کے باب میں رکن نہیں ہے. بندہ کسی کو کوئی چیز گفٹ کرتا ہے تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اب اس پر وہ قبضہ کرے گا تو یہ ہبہ پایا جائے گا. بسا اوقات کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بندہ کسی کو گفٹ کرتا ہے، تحفہ دیتا ہے، تو وہ اس پر قبضہ نہیں کرتا، پھر بھی وہ گفٹ وہ ہبہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں قبضہ یہ ہبے کے باب میں رکن نہیں ہے. لیکون الحکم بالہبۃ بطریق الاقتداء حکما بالقبض، کہ حکم ہبے کے ساتھ ہو اقتداء کے طریقے پر. ہم نے جو بلا عوض تھا، بغیر کسی شے کے غلام کو آزاد کرنے والی مثال تھی، تو اس کے اندر ہم اقتداء کے طور پر ہبہ کو ثابت کر رہے تھے. تو اسی طرح ہم جو ہے وہ حکماً قبضے کو بھی ثابت کریں تو ایسا نہیں ہے، قبض یہاں پر ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ جو شرط ہوتا ہے وہ اسی شے کے اندر ہوتا ہے. جو رکن ہوتا ہے تو رکن وہ اس شے کی ذات میں ہوتا ہے، اور جو شرط ہوتا ہے وہ اس شے سے خارج ہوتا ہے. جیسے بین السطور لکھا ہوا ہے، بل ہوا شرط و شرط الشیء خارج عن ذاتہ،